ہم ہر روز نماز میں ایک لفظ دہراتے ہیں الحمدللہ۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب صرف تعریف ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک یہ ایک لفظ بندگی کے دو بڑے سمندروں کا سنگم ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اگر آپ نے اس لفظ کے اصل روح کو نہ سمجھا تو آپ کی نماز محض ایک تکرار بن کر رہ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے رمضان اسپیشل سیریز جس میں ہم سورہ الفاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم امین احسن اصلاحی اور ابن کثیر جیسے عظیم مفسرین کی روشنی میں اس ایک لفظ کا وہ راز کھولیں گے جو آپ کے سجدوں کی لذت کو بڑھا دے گا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے ایک نہایت اہم لفظ یعنی الحمد کی تحقیق اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے، لیکن بعض اہل علم امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ شکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں الحمد کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الاعراف میں سب شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سب شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حمد کا تعلق اللہ کی نعمتوں کے اعتراف اور اس پر شکر ادا کرنے سے ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حمد کا لفظ شکر سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ شکر عموماً اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب کسی نعمت کا فائدہ براہ راست ہمیں پہنچ رہا ہو، لیکن حمد ہر قسم کی خوبی اور ہر قسم کے کمال کے اعتراف کے لیے عام ہے، چاہے اس کا فائدہ ہمیں براہ راست پہنچ رہا ہو یا نہیں۔ گویا حمد میں تعریف بھی شامل ہے اور شکر بھی۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ الحمدللہ کا مکمل مفہوم ادا کرنے کے لیے صرف تعریف کہنا کافی نہیں بلکہ اس میں شکر کا جذبہ بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ الفاتحہ محض ایک رسمی تعریف نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کے اس جوش کا اظہار ہے جو اللہ کی ربوبیت اور رحمانیت کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں جو براہ راست ہماری زندگی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم الحمد کے اندر اس احساس سے شکر کو نہ سمجھ سکیں تو سورہ الفاتحہ کی اصل روح ہم پر پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تھی مولانا امین احسن اصلاحی کی عملی تحقیق، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امام ابن کثیر اور ابو جعفر ابن جریر رحم اللہ نے الحمدللہ کے بارے میں کیا حیرت انگیز بات کہی ہے؟ ابن کثیر اس لفظ کو اللہ کے انعام اور بندے کے سپردی کے معاملے سے کیسے جوڑتے ہیں، جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔